تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ نبوت کے سلسلے میں چھٹے حصے کا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بی بی سائرہ اور بی بی ہاجرہ سے ملنے کا بیان موجود ہے۔ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بی بی سائرہ اور بی بی ہاجرہ سے ملنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود لعین کے آتش گداز میں 40 روز تک قیام کے بعد بحکم رب العزت ملک شام کے شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ قیام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جوق اعلیٰ ترین لباس پہن کر ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، تم لوگ زرق برق کا لباس پہن کے اس میدان میں کیوں جاتے ہو؟ اس شخص نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی بیٹی شہزادی آتی ہے، خیال ہے کہ جس کا جمال عالم کائنات میں کہیں نہیں ملتا۔ کئی ممالک کے بادشاہ اور حسین و جمیل شہزادے اس سے عقد کے لیے درخواست کر چکے ہیں، لیکن اس کی نگاہ انتخاب ابھی تک کسی پہ نہیں ٹھہری۔ وہ کہتی ہے کہ شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ آج 7 روز ہو گئے، اب تک سینکڑوں لوگ مایوس ہو کے واپس جا چکے ہیں، کیونکہ اب تک کوئی بھی شہزادی کے انتخاب پر پورا نہیں اترا۔ شہزادی کا طریقہ عمل یہ ہے کہ وہ ہر روز محل سے نکل کے تمام ہجوم کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کے ساتھ میدان کی طرف قدم بڑھا دیے اور میدان کے ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب دوپہر ہوئی تو شہزادی سر پر تاج سجائے 70 کنیزوں کے ہمراہ منہ پہ نقاب لگائے مجمع میں آئیں۔ شہزادی نے مجمع کو ایک سرے سے دیکھنا شروع کیا۔ بیان ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو رک گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھ کر وہ شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرختہ ہو گئی۔ شہزادی نے اپنے انتخاب کے لیے طہر ننج زریں ہاتھ میں تھا، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ تو بادشاہ کے مصاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے بادشاہ کے تخت پر لے گئے۔ بادشاہ نے ایک نگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی، ان کی چمکتی پیشانی دیکھ کر خوش ہوا، پھر بیٹی کی طرف مائل ہو کے بولا، اے بیٹی، تیرا حسن انتخاب تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن غریب لگ رہا ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شہزادی بضد ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شادی کروں گی۔ امراء اور مصاحب نے شہزادی کی ضد کو دیکھتے ہوئے اپنے تئیں شہزادی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی دھوم دھام سے کروا دی۔ یہ دیکھ کے بادشاہ نے بھی خوب رسومات نبھائیں۔ پورے ملک میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ بحکم رب العزت کیا تو بی بی سائرہ جو پہلے شہزادی تھیں مصر ہوئیں کہ میں بھی ساتھ چلوں گی، آپ کے بغیر میرا جینا محال ہے، میں آپ کے بغیر یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ بی بی سائرہ نے بادشاہ سے اجازت طلب کی۔ باپ نے بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ بی بی سائرہ خوشی خوشی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ اپنے ملک سے گزرنے والے لوگوں سے محصول وصول کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ عورتوں کا رسیہ ہے، خاص طور پر نوبہاتہ عورتوں کو وہ کسی طور پہ نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنے ملک کے ہر راستے میں 10 سپاہی بٹھائے ہوئے ہیں،
اگر کوئی سوداگر کسی عورت کے ساتھ ہو تو وہ اس سے اس عورت کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت متفکر ہوئے، کیونکہ ان کے مطلوبہ شہر تک پہنچنے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بحکم رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق میں بی بی سائرہ کو بند کر کے تالا لگا کے بند کر دیا اور اونٹ پر رکھ کر کسوا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی سرحد میں داخل ہونے لگے تو سپاہیوں نے بندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صندوق کو نہیں کھولو، اس کا جو محصول بنتا ہے وہ دینے کو تیار ہوں۔ تم اگر چاہو تو صندوق کے ہم وزن مجھ سے چاندی لے لو، لیکن صندوق کو مت کھولو۔ یہ سن کر سپاہیوں کا اشتیاق مزید بڑھ گیا۔ دیکھیں تو صحیح، آخر اس میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے یہ سوداگر اتنے زیادہ دام دینے کو تیار ہے۔ سپاہیوں نے صندوق کا تالا توڑ کر دیکھا تو بی بی سائرہ آرام کر رہی تھیں۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر سپاہی بی بی سائرہ کو لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا یہ تیری بیوی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم رب العزت اسلامی سا جواب دیا، نہیں، یہ بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنی بہن ہم کو دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بہن کی اپنی مرضی ہے۔ بادشاہ نے بی بی سائرہ سے پوچھا تو بی بی سائرہ نے کہا، معاذ اللہ، میں تجھ مردود سے رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ لعین بی بی سائرہ کی بات پر ہنسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر کر دیا گیا۔ بادشاہ لعین نے کہا، اس کو نہلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ تمام کاموں سے فراغت پا چکیں تو رب العزت کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں اور کانوں سے سب پردے ہٹا دیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب پردے ہٹا دیے۔ اب بادشاہ لعین اور بی بی سائرہ کی تمام باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچنے لگیں۔ جب جمال بی بی سائرہ کا اس منحوس بادشاہ لعین نے دیکھا تو فوراً دست درازی پہ اتر آیا۔ اس نے دست ناپاک بی بی سائرہ کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ رب العزت کے حکم سے شل ہو گیا اور خشک ہو کے لٹک گیا۔ اس کے باوجود بادشاہ لعین نے بی بی سائرہ کی بے ادبی کرنے کی کوشش کی تو رب العزت کے حکم سے بادشاہ لعین زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس لعین کا کوئی بس نہ چلا، بی بی سائرہ سے بولا، تو جادوگر ہے۔ بی بی سائرہ بولیں، اے مردود لعین بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں۔ میرا خاوند جو باہر کھڑا ہے وہ رب العزت کا دوست ہے۔ رب العزت وہ جو سارے عالمین کی نگہبانی کرتا ہے، اسی رب العزت نے میری حفاظت کی۔ میرا شوہر باہر کھڑا رب العزت سے دعا کر رہا ہے کہ تو مجھ کو بے عزت نہ کر سکے۔ اس کے باوجود بادشاہ لعین نے بی بی سائرہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اپنے رب العزت سے کہہ کر مجھے معاف کر دے۔ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا تو اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا اور وہ زمین سے بھی باہر نکل آیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ لعین نے بی بی سائرہ کو نگاہ بد سے دیکھنا شروع کیا۔ اسی وقت رب العزت کے حکم سے وہ غلیظ
بادشاہ اندھا ہو گیا۔ اس نے پھر بی بی سائرہ سے سوال کیا، اے پاک دامن عورت، مجھ پر رحم کر، اپنے رب العزت سے دعا کر کہ میری آنکھیں لوٹ آئیں۔ رب العزت نے ایک بار پھر اس لعین بادشاہ پر رحم کیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ 2 دفعہ کی رب العزت کی سزا کے باوجود اس لعین بادشاہ کو نصیحت نہ ہوئی، اس پر شیطانی غلبہ پھرا۔ اس نے عہد شکنی کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اور آنکھوں کی روشنی سے بھی محروم ہو گیا۔ تب وہ پلید مردود بادشاہ رونے لگا اور بی بی سائرہ سے گڑ گڑا کے کہنے لگا، اے پاک دامن و معصوم عورت، میرے لیے صرف آخری بار اپنے رب العزت سے دعا کر کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب میں تجھ پر رتی برابر بھی تصرف نہیں کروں گا۔ تو مجھ کو آخری بار معاف کر دے۔ باوجود اس کے کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ بی بی سائرہ نے کہا، اے ملعون، تیرے لیے دعا میں نہیں کر رہی، میرا شوہر جو باہر کھڑا ہے وہ دعا کرتا ہے، تو رب العزت تجھ کو دوبارہ معاف کرتا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ تجھ جیسے ناپاک اور ننگے انسانیت کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی مرضی ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر لایا گیا تو بادشاہ مردود گڑ گڑایا اور بولا، اے نیک انسان، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بیجا تیری بیوی پر تصرف کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں سب جانتا ہوں جو تو نے کیا۔ بادشاہ مردود نے کہا، میں توبۃ النصوح کرتا ہوں، مجھ کو معاف کر دیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس کو اس وقت تک معاف نہ کرنا جب تک یہ لعین اپنی تمام سلطنت اور خزانہ آپ علیہ السلام کو نذرانہ نہ کر دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام راضی نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مردود بادشاہ سے کہا، جو کچھ بھی ہوا رب العزت کے حکم سے ہوا۔ پھر اس نے رب العزت کا حکم اس مردود کو سنایا۔ اس نے عہد کیا کہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ لعین اپنا عہد نبھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حق میں رب العزت سے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنا ملک اور دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کیے۔ کناں والا علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا علاقہ بادشاہ کو لوٹا دیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ بی بی سائرہ کی کنیزی میں دی اور کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کی بے ادبی کی، مجھ کو معاف کر دیں۔ اب یہ میری بیٹی آپ کی کنیزی میں ہے کہ معاف کیا جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سائرہ اور بی بی ہاجرہ اور اپنے مال کو لیا اور کناں کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے جو پہلے مصر کے بادشاہ کی جاگیر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کناں پہنچ کر ایک شاندار سلطنت تعمیر کی۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe, like, share my channel Latifa Khan.